ایک ٹائم پہ ٹی ٹی پی کے وہی فٹ سولجرز ہیں جنہوں نے انہی افغان طالبان کو ہیلپ آؤٹ کیا ٹو فائٹ اگینسٹ آل آف دیز ویسٹرن پاورز. اب جب وہاں سے ویسٹرن پاورز نکل گئی ہیں تو وہی جو افغان لوگ ہیں اب ناؤ دے آر پیئنگ بیک کہ اچھا جی ہم اب آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. افغانستان کی سرزمین ہے, یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آپ اپنی سرزمین لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, بٹ اٹ از پرووائڈنگ اے سیف ہیون ٹو ایوری کائنڈ آف اے ٹیررسٹ. آپ کے پاس داعش ہے وہاں پہ, آپ کے پاس ٹی ٹی پی ہے, آپ کے پاس حافظ گل بہادر کے لوگ ہیں, بی ایل اے کے لوگ وہاں پہ مارے گئے. بنو کا اٹیک ہوا, اس میں بھی افغان سٹیزنز جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر افغان گورنمنٹ اپنے نیشنلز کی انوالومنٹ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ریلیٹڈ یا ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں ڈینائی کرے تو یہ تو وہ بات ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلی آپ کو نہ کھائے. ایران بھی واپس بھیج رہا ہے افغان ریفیوجیز, وہاں پہ تو شور نہیں مچ رہا. پاکستان واپس بھیج رہا ہے تو وہاں پہ شور مچ رہا ہے. سیلاب میں آپ فوج کو بلا لیتے ہیں, پولیو قطرے پلانے کے لیے آپ فوج کو بلا لیتے ہیں, آپ کے سڑکیں جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہ آپ فوج کو بلا لیتے ہیں, آپ نے کوئی کام کرنا ہے خیبر پختونخوا میں آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے WNN پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان زیاد علی شاہ. ناظرین, سیاسی بحران پہ, سیاسی مسائل پہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں, لیکن آج کا جو خصوصی پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پہ بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اینڈ کنفلکٹ ایشوز پہ بات چیت کریں گے. اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہے وہ خبر کدہ کی ایڈیٹر ہے کرن بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم کرن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام سیاد, تھینک یو سو مچ. کرن بٹ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں اب اس وقت جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ ہے اور طالبان کے گورنمنٹ کے سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے, اور حالیہ ہمیں ایک خبر ملی کہ وہاں پہ ایک امریکن شہری جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا, ان کو رہا کر دیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو برف تھی یہ پگھلنے لگی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ٹائم میں کوئی برف تھی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, لیکن افغانستان اور امریکہ کے درمیان معاملات بہت سیٹ ہیں, جسے کہیں کہ وہ اتنا وہاں پہ ویسا کوئی ہے نہیں کہ مسئلے مسائل ہوں. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی الائنڈ بھی چل رہے ہیں ابھی 2021 کے بعد سے نا. دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کبھی بات چیت ہوتی تھی, بیک ڈور ڈپلومیسی ہر ٹائم چلتی رہتی تھی, اینڈ امریکہ سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ہم لوگ افغانستان پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں نا کہ وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں. اب آج جو ہے وہ 2021 کے بعد سے ایک اتنا بڑا وزٹ جو ہے وہ سب سے پہلا ہوا کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو کہ اسپیشل انوائے تھے, جنہوں نے سارا دوحہ پروسیس بھی جسے کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹ کروایا تھا, ہی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ. اور اس میں وہ آج پہنچے کابل, انہوں نے امیر خان متقی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات بھی کی, اور اس کے بعد ابھی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ بھی جو ڈیٹینیز تھے امریکنز ان کو جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف سے رہا بھی کر دیا گیا. تو ہمارے پاس انفارمیشن بھی یہی آ رہی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد جو ہے مینلی وہ یہی ہے کہ پرزنر سویپ کیا جائے. اگر کوئی افغانستان کے باشندے وہاں پہ پکڑے ہوئے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں گے, اور جو یہاں پہ پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی کہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اب تو وہ ایز اے ملیشیا نہیں آپریٹ کر رہے نا, اب تو وہ گورنمنٹ ہے وہاں کی, طالبان آر ان گورنمنٹ, وہ انچارج ہیں اس پورے ملک کے. تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایز اے ملک ڈیل کرنا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ بھی پرزنر سویپ ہو یا کوئی چیزیں ہوں. اسٹیٹمنٹ میں موفا کی یہ بھی لکھا گیا کہ فیوچر کے جو اکنامک اور پولیٹیکل ٹائز ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ میٹنگ اس میں بات چیت کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب جو چیزیں ہیں تھوڑی اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں گی. جو ہم لوگ پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کو تھوڑا وقت لگے گا, لیکن وہ اپنی چیزیں اسٹریم لائن کر لیں گے باقی ملکوں کے ساتھ بھی جیسے وہ کریں. لیکن ابھی تک کسی نے گورنمنٹ کو ریکگنائزڈ نہیں کیا ہے, تو کسی نے بھی نہیں کیا ہے. لیکن ڈپلومیسی ہر کوئی ان کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ وہ آئسولیٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو. تو اس وجہ سے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آن بورڈ کون ہوتا ہے ریکگنیشن کے لیے. اب اس میں امریکہ کا بھی پھر ایک رول ہے
کہ امریکہ ول میڈیٹ بٹوین کنٹریز اور بٹوین ریجنل کنیکٹیوٹی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا ہے. سو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ لڑائی ضرور رہی ہے, جنگ بھی ہوئی ہے, ایک مطلب پورا ملک تباہ ہوا ہے ایک طرح کا نیٹو فورسز کے وہاں رہنے سے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ نے وہاں سے نکلنا تو وہ بڑے آرام سے نکل بھی گئے ہیں سارا کچھ وہیں پہ چھوڑ چھاڑ کے. تو اگر بہت زیادہ کوئی پرابلم ہوتی تو وہ شاید ان کو جانے بھی نہ دیتے, وہ کہتے آپ ادھر ہی رہے ہیں, آپ رہنے آئے تھے, یو شوڈ لائک لیو ہیئر, بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں. ابھی کرن بٹ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ حالیہ وزیرستان میں ایک آپریشن کیا گیا اور جس میں جو 4 لوگوں کو مارا گیا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانی تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اچھا, اس میں نا تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسیڈنٹ ٹو انسیڈنٹ ویری کرتی ہیں. اب جیسے بنو کا اٹیک ہوا, اس میں بھی افغان سٹیزنز جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہیں ایک بادغیس کے ڈپٹی گورنر کے بیٹے جو انٹیلیجنس آپریشن آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ مارے گئے اور پھر وہ باڈی ان کے حوالے کی گئی افغان گورنمنٹ کے. اب اس کے باوجود اگر افغان گورنمنٹ اپنے نیشنلز کی انوالومنٹ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ریلیٹڈ یا ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں ڈینائی کرے, تو یہ تو وہ بات ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلی آپ کو نہ کھائے. وہ کبوتر کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی اس کو نہیں کھائے گی, بلی کھا جائے گی. تو اگر آپ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے نا تو یہ آپ کو مسئلے کا حل نہیں دے گا کچھ بھی. اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے ٹیکنیکلٹی. ٹیکنیکلٹی از کہ جس ٹائم طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اس کے بعد ان کے دارالفتہ نے ایک ڈکری جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ افغان نیشنلز کے لیے جہاد ختم ہو گیا, افغان نیشنلز کے لیے اب جہاد ختم ہو گیا, اب ہمارے ملک میں امن ہے, تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے. اب انہوں نے کہا کہ افغان نیشنلز باہر جا کے کچھ بھی جہاد کے نام پہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ ہمارا لینا دینا اس میں کوئی نہیں ہے. اب جب ہم بار بار کہتے ہیں نا افغان نیشنلز, ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے نیشنلز ہیں. ایک ٹائم پہ ٹی ٹی پی کے وہی فٹ سولجرز ہیں جنہوں نے انہی افغان طالبان کو ہیلپ آؤٹ کیا ٹو فائٹ اگینسٹ آل آف دیز ویسٹرن پاورز. اب جب وہاں سے ویسٹرن پاورز نکل گئی ہیں تو وہی جو افغان لوگ ہیں اب ناؤ دے آر پیئنگ بیک کہ اچھا جی ہم اب آپ کے ساتھ لڑتے ہیں, کیونکہ ان کی بیعت ایک تو ہوئی ہے, وہ ایک طرف سے سارے جو ہے وہ بیعت ہے ملا ہیبت اللہ خونزادہ سے, تو وہ دے آر وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی ہیں یا کوئی ایسی ان کی لڑی ایک چلتی آ رہی ہے. سو دیز آر دوز تھنگس جو کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. دیز آر ویری لوکلائزڈ کانسیپٹس. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ بیعت ہوئے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیعت بھی ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ فٹ سولجر کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے. تو وہ اب جب یہاں پہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی آ کے لڑیں, فار ایگزامپل پاکستان کا کوئی شہری امریکہ میں جا کے کچھ کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ انڈیا یا افغانستان کو تو کچھ نہیں کہے گا نا, امریکہ تو کہے گا کہ پاکستان تم اپنا شہری پکڑو, ڈپورٹ پاکستان کا شہری ہوگا, ڈیمارچ پاکستان کو ہوگا. اسی طرح اگر افغانستان کا کوئی شہری کچھ کام کرتا ہے تو ہم تو افغان گورنمنٹ سے کہیں گے کہ ان کو روکیں. آگے سے یہ کہنا کہ انڈیویجولی اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو بھی ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہم کہ بھی ہم نے نہیں کہا ان کو, ہماری طرف سے جہاد بند ہے, ہم کسی کو اس چیز میں سپورٹ نہیں کرتے, پر آپ ان کو روکیں. کرن بٹ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس بات سے ہی لنک کروں گا کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ بارہا کہہ چکی ہے, ہر موڑ پہ کہہ چکی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یا وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی چیز کا اس طرح کی چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن عملی طور پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ روکیں گے کیسے؟ آپ کے پاس داعش ہے وہاں پہ, آپ کے پاس ٹی ٹی پی ہے, آپ کے پاس حافظ گل بہادر کے لوگ ہیں, بی ایل اے کے لوگ وہاں پہ مارے گئے, ٹھیک ہے. اب پوائنٹ از کہ آپ اپنی سرزمین لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, بٹ اٹ از پرووائڈنگ اے سیف ہیون ٹو ایوری کائنڈ آف اے ٹیررسٹ, ٹھیک ہے, وہ چاہے داعش ہو. اب داعش ان کو بھی مار رہی ہے, داعش ادھر ہمیں بھی مار رہی ہے, ٹی ٹی پی صرف ہمیں ادھر مار رہی ہے وہاں پہ نہیں مار رہی. لیکن کیا ہم لوگ اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ سیف ہیونز نہیں ہیں؟
بالکل ہیں. کیا ٹی ٹی پی وہاں پہ نہیں رہتے؟ وہ بالکل کھلے عام کہتے ہیں. جب وہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ کی ایگزسٹنس ہے نا وہاں پہ, تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ وہاں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آپ کی فیملیز ہیں. اگر آپ کے پاس ٹی ٹی پی نہیں ہے تو آپ نے کس کو دوسرے پروونس میں شفٹ کرنا ہے؟ ایک وہ پورا پروسیس چل رہا ہے نا کہ آپ ان کو بارڈر ایریا سے ہٹائیں گے اور آپ ان کو کہیں اور شفٹ کریں گے. غزنی میں شفٹ کریں گے, ایک ماڈل انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا. سو مائی پوائنٹ از کہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کو نا یہاں پہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں جی یہ پرابلم ہمارے پاس ہے, لیکن ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم ایک ملک ہیں, ابھی ہم نے 4 سال ہوئے ہم نے پاور مطلب ٹیک اوور کیا ہے, اور ابھی مطلب وی آر ویری نیو ٹو ایوری تھنگ. دے آر ویری نیو. ابھی تو کانسٹیٹیوشن نہیں بنا ان کا. ہمارا کانسٹیٹیوشن کتنے سالوں بعد جا کے بنا تھا, ایسے ہی ہے نا, تو ان کا تو بھی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. ان تمام صورتحال کو کرن بٹ صاحب آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل کیسے ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں؟ مجھے ابھی پتہ کیا لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ افغانستان کو نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ریجڈ نہیں ہو سکتے. پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے, اور آپ سے جسے کہہ لیں کہ آپ کا ہمسایہ ہے تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے جائیں گے اپنا ملک. اب پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ پاکستان کے ہمسائے سارے ان سے تنگ ہیں. بھئی آپ دیکھیں کہ ہماری جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے. ایک جگہ ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر لگ رہا ہے جس پہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں, امریکہ اس کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف انڈیا ہے, انڈیا ویسے ہمارے خلاف ہے. تیسری طرف افغانستان ہے جہاں پہ جنگ لگی رہی ہے. تو وہ سارا برڈن تو ہمارے اوپر یہ ایک آیا نا. اگر ہمارا گھر خراب ہوا ہے, ہمارے انٹرنل سیکورٹی کے مسئلے ہوئے ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, ہمارے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ایسی بہت سی چیزوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. پھر ہم نے اتنے افغان ریفیوجیز بھی رکھے ہیں. ایران بھی واپس بھیج رہا ہے افغان ریفیوجیز, وہاں پہ تو شور نہیں مچ رہا. پاکستان واپس بھیج رہا ہے تو وہاں پہ شور مچ رہا ہے. آئی ایگری ود دس کہ آپ ان کو طریقے سے واپس بھیجیں, آپ ان کو ٹائم زیادہ کر دیں, پر پوائنٹ ہے کہ وہ ان کو جانا چاہیے. جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا مطلب کابل, انہوں نے کہا تھا کہ اب یہاں پہ امن ہو گیا ہے, ہم اپنے شہریوں کو چاہتے ہیں کہ واپس آئیں. لیکن اگر ایک انسان وہاں پہ نہیں رہنا چاہتا تو آپ اس سے زبردستی نہیں کر سکتے. اب اگر ایک افغان شہری یہاں سے واپس جاتا ہے افغانستان, وہاں سے پراپر ڈاکیومنٹ اپنا کروا کے اپنی پاکستان کی نیشنلٹی لے لیتا ہے, سٹیزن شپ لے لیتا ہے, مور دین ویلکم. اور دیکھیں یہاں پہ آئے کون لوگ ہیں. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی, بٹ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر غیر قانونی بھی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ آئے کون ہیں. وہ محنت مزدوری کرنے والے کچھ لوگ. دیکھیں وہاں پہ بھی اکانومی کو بوسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. یہاں پہ بہت اشرافیہ جو ہیں وہاں پہ, آپ شالمی میں چلے جائیں, آپ راجہ بازار چلے جائیں, آپ کو جو وہاں پہ پشتون کمیونٹی مل رہی ہے, دے آر افغانس. وہ ہمارے والے لوکل پشتون نہیں ہیں. کراچی میں آپ کے پاس افغانز ہیں, پشاور میں آپ کے پاس افغانز ہیں, لاہور میں آپ کوئی مجھے پاکستان کا ملک بتا دیں جہاں پہ آپ کو افغان شہری نہ ملے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب کو نا ڈالتے ہیں کہ اپنے والے پشتون میں. نہیں, وہ پشتون ہیں, وہ دیٹ از دیئر ایتھنیسٹی, نیشنلٹی وائز دے آر افغانس. اینڈ مائی پوائنٹ از کہ جو لوگ ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں نا, وہ ان لوگوں کی وجہ سے پھر اب دیکھیں وہ پس رہے ہیں. ان کو آپ واپس نہ بھیجیں. بیچارے جن کے یہاں پہ روزگار ہیں, جو یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی کیٹیگری بنائیں جس میں آپ ان کو لسٹ کریں. UNHCR کے پاس ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کا ایک پراپر وے بنائیں. اٹ ڈپینڈز آن دا بوتھ کنٹریز ریلیشن شپ. ایسا نہیں ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے, اگلے بندے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ بندے مر رہے ہیں, آپ اپنے یہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں, ان کو کچھ کریں, تو آپ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کے لوگوں کی باری آئے تو آپ کے نہیں آپ ان کو ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ میں باتیں بالکل عام شہری کی طرح کر رہی ہوں, یہ تو میں بھی جرنلسٹک ٹرمز بھی نہیں یوز کر رہی کہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو ہمیں آگے سے رسپانس یہ ملتا ہے. کرن بٹ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو اس ڈیٹ تک جو ہے وہ نکالا جائے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو, کیونکہ اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پختونخوا میں ہمیں نظر آتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں صوبائی حکومت اور وفاق کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے, یا ان کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سبجیکٹ آتا ہے وفاق کے پاس اور وہاں پر صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ فیصلے کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے آج جیسے گورنر صاحب سے بھی بات کی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جرگہ بھیجنا کس نے ہے. مجھے نہیں پتا جرگہ کس نے بھیجنا ہے. I cover this.
آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ویری سینئر جرنلسٹ ٹوڈے, ہم جو کور بھی کرتے ہیں, یا میں ہمارے کیا کہتے ہیں خراسان ڈائری کے ایڈیٹر ہیں افتخار فردوس صاحب, ہی از آر ایوری ونز مینٹر. تو ان سے بھی ہم لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ سر یہ کرنا کس نے ہے. اگر تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھیں ہم لوگ جرنلسٹ ہیں نا, میں صرف سوال کر سکتی ہوں, میں اپنی رائے یا میں اپنی وہ چیزیں ان پہ نہیں کہہ سکتی کہ سر ایسے نہیں ایسے کر لیں. ہاں, میں نے اب ایک سوال کر لیا سی ایم صاحب سے کہ آپ نے ٹی او آرز بنا لی ہیں جرگہ بھیجنے کے. انہوں نے کہا ہم نے بنا لی, ہم نے وفاق کو بھیج دی ہیں. وفاق میں جو کنسرن منسٹری بنے گی وہ بنے گی فارن افیئرس کی. فارن افیئرس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ٹی او آرز آئے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اور ملک سے بات کرنی ہے نا. انٹیریئر انوالو ہوگا بٹ مین جو ہے وہ تو رسپانسبلٹی موفا پہ چلی جائے گی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ابھی تک کچھ نہیں آیا, انہوں نے ہمیں نہیں بھیجا. اب سی ایم صاحب دوبارہ ملیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے کس کو بھیجے ہیں ٹی او آرز. اس کے درمیان میں کنڈی صاحب مل گئے, ان سے پوچھا سر آپ نے کوئی ٹی او آرز بھیجے, آپ گورنر ہیں, آپ کو کچھ پتہ تو ہوگا چلیں اگر آپ کو لوپ میں نہیں بھی رکھا. انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں, کچھ ابھی ڈسکس ہی نہیں ہوا تو ٹی او آرز کہاں سے بن گئے. اسٹیک ہولڈرز ہیں جو سارے, انہوں نے کہا ابھی تو کوئی نہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے نہ کوئی بلایا گیا ہے اسٹیک ہولڈرز کو, تو پھر ٹی او آرز کس نے بنایا ہے. اب بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں ہم نے ٹی او آرز بنا کے بھیج دیے. سو مائی پوائنٹ از کہ دیر از اے کنفیوژن اور سم لیک آف کمیونیکیشن بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس. آپ کو نہیں لگتا یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ کوئی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے؟ نہیں, آئی تھنک کہ دے بوتھ آر رائٹ ناؤ ٹرائنگ ٹو اسیس دا سچویشن کہ ان سے بات کرنی کیسے. دیکھیں آپ نے یہاں سے کہا کہ ہم جرگہ بھیجنا چاہتے ہیں, آگے سے تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. یا تو آگے سے جواب آ جائے کہ آئیں جی ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, تو آگے سے تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. جس طرح قومی سلامتی کمیٹی کا وہ اجلاس ہوا اور وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر سارے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی باقی چیزوں کے ان کو بیٹھنا چاہیے, ہر کسی کو بیٹھنا چاہیے وہاں پر, کیونکہ وہ قومی مسئلہ ہے, اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہمیں ہے. لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب اگر شاید بیٹھے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو وہ ایک رسپانسبلٹی تھی, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے شرکت نہیں کی. آپ کہیں کہ وہ پوری پارٹی اٹھا کے لے آئیں, وہ نہیں آنا چاہ رہے, نہیں ٹھیک ہے, دیٹس دیئر, وہ ان کی مرضی ہے. وہ دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے, ان کے پارٹی کے لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا, کچھ سوچ کے خیر ڈیسائیڈ کیا ہوگا, پتہ نہیں, مے بی کچھ نہ بھی سوچ کے ڈیسائیڈ کیا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی ہے, وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. علی امین گنڈاپور واز سٹنگ دیئر, اٹ مینس پی ٹی آئی واز سٹنگ دیئر. ہاں آپٹکس کے لیے دیکھیں, آپٹکس کے لیے اگر بیرسٹر گوہر نہیں گئے یا عمر ایوب نہیں گئے تو پھر دس شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ. آپ کو جانا چاہیے, آپ کو بیٹھنا چاہیے. ایک جو ہم سب ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کا ملک سب سے پہلے ہے. آپ لڑیں ادھر, ہم لوگ 1000 دن میں 1000 لوگوں سے کھپتے ہیں, لڑتے ہیں, اپنی بات کچھ منواتے ہیں, کچھ دوسروں کی بھی مان لیتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے استادوں نے بھی مجھے سکھایا, انہوں نے کہا تھا آپ ڈیڈ لاک کریٹ نہ کریں. ہاں کچھ اصولوں کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اصولوں پہ آپ پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن آپ ڈیڈ لاک کریٹ نہ کریں. کنونس کریں اگلے بندے کو بھی کہ وہ آپ کی بات مانے. اس میں اگر آپ کو ان کی چھوٹی موٹی کوئی ایک آدھی بات ماننی پڑتی ہے, چلیں آپ مان لیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اس ٹائم کون سے 2 صوبے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, کے پی اینڈ بلوچستان, ان کو تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جا کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ شور کرنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ ان کو وہاں جا کے شور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم وکٹم ہیں, ہم افیکٹیز ہیں. میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہی, مطلب مجھے پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ نا چھوٹی چھوٹی کلپس ڈل کے نا بات کا کچھ اور مطلب نکل جاتا ہے. میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کہ کس نے کیا کیا, کس کے فیصلے تھے, کس نے پاسٹ میں فیصلے کیے, اسٹیٹ نے کیے, اسٹیبلشمنٹ نے کیے, سرکاری لوگوں نے کیے. 2013 میں اب کہا جا رہا ہے جی ایک پرامن صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا جا رہا تھا. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سب میں نہ پڑھیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن میں 57 attacks took place in KP and Balochistan. 57 attacks. This is war-like situation. ابھی میں نے ایک جرنلسٹ کا انٹرویو کیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے پنجابی طالبان پہ, جس میں انہوں نے سیوسائڈ اٹیکس جو پنجاب میں ہوئے وہ لسٹ کیے, تو وہ 2003 سے لے کے 2011 تک 53 اٹیکس بنتے ہیں ٹوٹل. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جسٹ ان دا اسپین آف 48 hours
57 attacks were reported. کرن کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اٹیکس ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ جو ہے اس کا نشانہ بھی بن رہی ہے اور ایک دوبارہ ایک لہر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ شروع ہو گئی ہے. میرا خود چونکہ تعلق جو ہے وہ پختونخوا سے ہے تو یہ چیزیں دوبارہ ایک دفعہ ہم نے تو دیکھی بھی ہے اور اب دوبارہ ہمیں دیکھنے میں شاید نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے از اے لانگ ڈبیٹ اگین کہ ہم کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے. میں تو صرف پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی اگلے 5 سال کی کوئی پالیسی دے دیں. آئی ایم تو آسکنگ اے سمپل کویسچن ایون ٹو آر منسٹرز ایون ٹو آر اسٹیبلشمنٹ کہ ہمیں اگلے 5 سال کی ایز اے جرنلسٹ کیا پالیسی ہے ہماری. کوئی بتا سکتا ہے؟ منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف انٹیریئر، پارلیمنٹ، پی ایم کہ یہ ہماری اگلے 5 سال کی فارن پالیسی ہے ود افغانستان. کوئی نہیں دے سکتا آپ کو، سال کی بھی نہیں دے سکتا کوئی آپ کو. ہے کیا؟ کس کے پاس ہے؟ ابھی تو سال پھر آگے چلے جائیں. اب ہمارے پاس کل ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو چیف صاحب نے دی کہ ہم اب ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں، اب ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے. 2 ٹکرز اس میں سے امپورٹنٹ تھے. ون از دس کہ وی ول بی ناؤ اے ہارڈ اسٹیٹ ناٹ اے سافٹ امیج، ہم نے اپنی ختم کرنی ہے. دوسری یہ تھی کہ گورننس کے گیپس کب تک ہم اپنے شہدا کے خون سے پورے کرتے رہیں گے. یہ آپ کے پاس کرکس نکلا ہے پچھلے 40 سال کا کہ ہوا کیا. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ گورنر خیبر پختونخوا کے الفاظ ہیں کہ سیلاب میں آپ فوج کو بلا لیتے ہیں، پولیو قطرے پلانے کے لیے آپ فوج کو بلا لیتے ہیں، آپ کے سڑکیں جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہ آپ فوج کو بلا لیتے ہیں، آپ نے کوئی کام کرنا ہے خیبر پختونخوا میں آپ فوج کو بلا لیتے ہیں. تو اب ہر کام میں فوج کو بلاتے رہیں گے تو پھر فوج کیا کرے گی؟ سول ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ اے سی ڈی سی ٹی ایم میں پورا ہوتا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کدھر ہیں؟ وہ اب گورنر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں شام کے بعد اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. یہ آپ کتنی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں پہ ہم لوگ مطلب رہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ این ایس سی میں بلوچستان سے اور پشاور کے لوگوں کو جا کے شور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم لوگ اتنے نمب ہو گئے ہیں نا اس ٹائم کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس سے آگے کیا ہو جائے گا. کرن مجھے بتائے گا کہ کیونکہ لوگ جو ہے وہ obvious بات ہے کہ لوگ تنگ بھی ہو رہے ہیں، جس طرح 2009-2010 میں وہاں پر ملکنڈ، سوات اور ان علاقوں میں آپریشن ہوا اور ہم سارے خود بھی آئی ڈی پیز بن گئے تھے اور مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے. لیکن جو یہ ٹی ٹی پی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح آپ اپنے کنورسیشن میں بھی کہہ چکی ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ کا ان پہ ہاتھ بھی ہے، تو دوسری جگہ پہ اگر ہم دیکھتے تو ٹی ٹی پی بڑی ہمیں کچھ جگہ پہ اسٹرانگ بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اسٹرانگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک نہ دیکھیں، آپ کو ٹیکنیکلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بھی کہ جب منسٹری آف فارن افیئرس کو کسی بھی ملک کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب پچھلے کچھ واقعات ہوئے جس پہ افغانستان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ لوگ وزیرستان کے تھے جو مارے گئے ادھر حملوں میں. سو پوائنٹ از کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارے افغان نیشنلز ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نیشنلز ہیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اب آپ نے وہاں پہ ان کو کیوں رکھا ہوا ہے یہ آپ کا اور ان کا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس چیز میں سپورٹ کیا، اب ہم بھی ان کو اس چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب دس از آل آن یو کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو ٹریٹ دس ایشو. لیکن ٹی ٹی پی کا وہاں پہ سپورٹ اسٹرانگ کیسے ہو رہا ہے؟ فنڈ کون کر رہا ہے؟ پیسے کون دے رہا ہے؟ ایمونیشن کون دے رہا ہے؟ اسلحہ اتنا ان کے پاس کہاں سے اتنے لیٹسٹ اکوپڈ چیزیں آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے امریکنز وہاں پہ چھوڑ کر گئے ہیں تو کیا طالبان نے وہ چیزیں کانفسکیٹ نہیں کی اپنے پاس؟ وہ کھلے عام ہر کسی کے ہاتھ میں چلی گئیں، وہ داعش کے پاس بھی گئیں، وہ ٹی ٹی پی کے پاس بھی گئیں. ٹی ٹی پی سے آگے دھڑے جب جڑتے ہیں بی ایل اے کے ساتھ تھوڑے بہت بھی بلوچستان میں ان کے پاس بھی آئیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک اس طرف بارڈر کے اس طرف وہ دشمن آپ کا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیار ہیں. آپ کی سی ٹی ڈی کے پاس بجٹ نہیں ہے چیزیں لینے کا. آئی جی کے پی شوڈ کم
کیا کہتے ہیں آن ٹی وی اور آن فرنٹ, اور وہ بتائیں کہ کیا کیپیسٹی ہے پولیس کی. اس اسلحے کے خلاف لڑنے کی کیپیسٹی ہے ہماری پولیس کی. میرا تو خیال ہے پنجاب بھی نہیں لڑ سکتا. امریکن ویپنس کے ساتھ پنجاب کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے؟ ایک کیپیسٹی ہوگی نا آپ کی. وہ آپ کے پی کی پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہاں سے اگر فار ایگزامپل فوج واپس آ جاتی ہے یا فوج نکلتی ہے, کے پی کی فرنٹ لائن پولیس ان دہشت گردوں کے ساتھ اپنی کیپیسٹی پہ لڑ سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا لڑ سکتی کہ نہیں. آئی جی صاحب شوڈ کم اینڈ ٹیل کہ کیا کر سکتی ہے پولیس, کتنا آپ کے پاس کیا اکوپمنٹ ہے, کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آپ یوز کر رہے ہیں, ڈرونز یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کیمراز یوز کر رہے ہیں, وہ وہاں سے تھرمل گنز یوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس کتنی تھرمل گنز ہیں؟ ایسے ہی کتنا لمبا بارڈر ہے آپ کا, کتنی چیک پوسٹ ہیں, کیا کریں گے آپ اس پہ؟ اچھا کرن, لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گا, جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا حملہ ہوا اور ایز اے جرنلسٹ آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی ہوگا, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بی ایل اے ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو انفارمیشن جو ہے وہ کہیں اور سے آ رہی تھی, اور اگر ہم دوسری طرف پہ دیکھیں تو بی ایل اے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی اسٹرانگ بھی نظر آتی ہے, کیونکہ وہاں پر بلوچستان میں کوئی بھی حملہ ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بی ایل اے اس کو آن کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اب بلوچستان تو آل ان آل از اندر کیا کہتے ہیں, ایک چیز ضرور دیکھیں, میں یہ چیزیں کور کرتی ہوں, اتنے عرصے سے میں کور کر رہی ہوں کے پی اسپیسیفکلی, اور میں شاید ٹرائبز میں جاتی ہوں, مجھے ان کے کلچر پتہ ہیں, تو شاید اب آ کے میں اس پہ کوئی کمنٹ دے رہی ہوں, ورنہ یہ ایزیلی کہا جا سکتا ہے کہ شی از کمنگ فرام اے پنجابی پریولیج, تو شی از اسپیکنگ. پنجاب بھی اگر جلے گا نا تو اتنا ہی شور مچنا چاہیے جتنا کے پی کے جلنے پہ مچ رہا ہے. وہ بھی میرا صوبہ ہے, میں وہاں جانا چاہتی ہوں, بہت خوبصورت صوبہ ہے. میں بلوچستان بھی جانا چاہتی ہوں, یقین کریں, اتنے خوبصورت, اتنے پیارے, اتنے ملنسار لوگ ہیں جو میں عام لوگوں سے جن سے ہم ملتے ہیں یہاں پہ. اسلام آباد میں تو بلوچ آتے ہیں نا, پڑھتے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. ہم ان کے ساتھ تو پرابلمز, ہم تو ان کی نہیں کچھ کر سکتے, کیا کر سکتے ہیں ہم, اسٹیٹ تو نہیں بیٹھے ہوئے جتنے بڑے لیول کی وہ پرابلمز ہیں. اب وہاں پہ اگر اس طرح کے کام ہوں گے کہ پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھ کے مارا جائے گا, تو دیٹ ول کریٹ ہیٹ بٹوین پنجابیز اینڈ بلوچیز. تو آپ ایک بہت لو لیول پہ جا کے لوگوں کے درمیان آپس میں ایک خوف پیدا کریں کہ کوئی بھی پنجاب سے کہے گا کہ میں بلوچستان نہیں جانا چاہتا. کسی کی پوسٹنگ بھی ہو جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے ڈی سی پہ حملہ دیکھا, ہم نے سول ایڈمنسٹریشن والے لوگوں پہ حملہ دیکھا. سو مائی پوائنٹ از کہ بلوچستان کے جو لوکل لوگ ہیں جیسے کے پی میں ہیں, اتنے امن پاسون ہوئے, اتنے امن جرگے ہوئے, لوگ سڑکوں پہ آگے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں یہ طالبان گڈ ہیں بیڈ ہیں دونوں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, دونوں نہیں چاہیے. سیم تھنگ بلوچستان نیڈز رائٹ ناؤ, کہ وہ کہیں کہ ہم لائک یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. ان کے جتنے گریونسز ہیں, یقین کریں وہ گریونسز کسی ایک آدمی کے ہوں وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسٹیٹ نیڈس ٹو پلے اے بگر رول ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ آپ نے اس دفعہ لاسٹ ایئر میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کمپنسیشنز اناؤنس کی مسنگ پرسنس کے لیے پہلی دفعہ. ابھی یہ اسٹیپس آپ اور تو لیں, آپ ایک اسٹیپ لے کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ دیکھیں ہم نے کچھ کر دیا. نہیں, اور اسٹیپس لیں, اور لوگوں سے ملیں, ان کو بتائیں کہ ریاست ہے ماں جیسی, وہ ہم آپ کے پروٹیکٹر ہیں, ہم آپ کے لیے چیزیں کریں گے, ہم آپ کو اس چیز کا پورا گارنٹی دلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, بلوچستان کو کسی حال میں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. وہ جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہے دیٹ از میرے خیال میں وہ بہت بڑا سانحہ ہے. آپ دیکھیں ٹرین روک لیا انہوں نے, ٹھیک ہے ٹرین بھی بہت ڈفرینٹ ہے, یا ماؤنٹینس ریجن ہے, مسائل ہیں اس علاقے کے, بٹ وہ ایک ٹرین روک لیا. ٹرین کی ہم بات کریں, ہم بس کی بات نہیں کریں, ایک ٹرین روک لیا ہے, پوری ٹرین روکی ہوئی ہے. سو بی ایل اے والے جو لوگ ہیں, اب اسٹیٹ ان پہ کہے کہ ہم نے دہشت گردوں سے بالکل بات ہی نہیں کرنی, زیرو ٹالرنس پالیسی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل کسی قسم سے کوئی بات نہیں کرنی. تو پچھلے کچھ سالوں کا میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیے, جو بھی لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کریں کہ ہماری پچھلے 40 سال سے کیا پالیسی رہی ہے ٹیررزم کے خلاف. اگر اس پالیسی نے آپ کو کوئی ٹینجیبل گڈ آؤٹ پٹ دیے ہیں تو آپ اس پہ کام کریں, لیکن اگر اس پالیسی نے بھی آپ کو ٹینجیبل کوئی گڈ آؤٹ پٹ نہیں دیے ہیں
پھر آپ نے پالیسی بدلنی ہے نا. پھر اگین وہی سوال آتا ہے اگلے 5 سال کی پالیسی کیا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ کرن آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. انشاءاللہ ایک اور دفعہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ مدعو کریں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ خبر کدہ کی ایڈیٹر کرن بٹ صاحبہ موجود تھی. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.